بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں قیام کرو اور اس میں جہاں سے چاہو فراوانی سے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں زیادتی کا ارتکاب کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس میں استعمال ہونے والے چند کلمات کی تشریح۔ پہلا کلمہ وہ ہے رغدہ۔ رغدہ کا مطلب ہوتا ہے آرام اور سکون کی زندگی بسر کرنا۔ دوسرا لفظ ہے ظالمہ۔ ظالمہ ظلم سے ہے، یعنی مقرر حد سے تجاوز کرنا، زیادتی کرنا، یا کسی شے کو اس کا جائز مقام نہ دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم جنت آدم کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کے بارے میں 3 اقوال موجود ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ وہی جنت خلد ہے جس کا مومنین سے وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ اس لیے پہلی بات جو یہ ہے کہ جنت خلد ابدی جگہ ہے، وہاں داخل ہونے کے بعد نکالے جانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جنت خلد اعمال کی جزا کے نتیجے میں ملتی ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی عمل کی جزا میں جنت نہیں ملی تھی۔ اور اگلا پوائنٹ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ احادیث سے بھی ثابت ہے کہ وہ جنت خلد نہیں تھی۔ اگر جنت خلد ہوتی تو ابلیس شجرۃ الخلد کا بہانہ نہ بنا سکتا۔ اس کے بعد جو قول ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے باغات میں سے ایک سرسبز باغ تھا یہ جنت، جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے خلق فرمایا تھا۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جنت من جنات الدنیا تطلع فیہا الشمس والقمر ولو کانت من جنات الخلد ما خرج منہا ابدا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ یہ دنیا کے باغات میں سے ایک باغ تھا جس میں آفتاب اور ماہتاب طلوع ہوا کرتے تھے۔ اگر آخرت کی جنت ہوتی تو وہاں سے نکالے نہ جاتے۔ اس کے بعد جو تیسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ وَهَذَا لَا يَسْتَظْلِمُ كَوْنَهَا فِي الْأَرْضِ۔ دنیا کی جنت ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ جنت زمین پر ہی تھی۔ ہو سکتا ہے کسی اور کرہ پر ہو، کیونکہ اگر کرہ ارض پر ہوتی تو اگلی آیت اہبطوا کا لفظ استعمال نہ ہوتا۔ چنانچہ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جنت کسی اور کرہ پر تھی۔ آیت کا اگلا حصہ جو ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے نزدیک نہ جانا، یہ نہی ارشادی اور تاکیدی کے لیے ہے، کیونکہ جب نزدیک جانا ممنوع ہے تو اسے کھانا بطریق اولا ممنوع ہوگا، جس طرح یتیم کے مال کے بارے میں ہے، سورہ انعام میں ارشاد ہوا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ یتیم کے مال کے نزدیک نہ جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ جانے کا مطلب ہے کہ مال یتیم نہیں کھانا۔ البتہ اس بات کی بحث کوئی خاص نتیجہ خیز نہیں کہ یہ درخت کس چیز کا تھا، لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس درخت سے کھانے کے اثرات کے بارے میں جو ہے نا وہ چند قول موجود ہیں۔ پہلا قول جو ہے وہ ہے شجرۃ المونہ تھا۔ شجرۃ المونہ تھا، توریت نے اس درخت کو شجرہ مونہ سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ اس کا پھل تناول کرنے کے بعد
آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں نیک اور بد کی تمیز آ گئی اور وہ اپنی عریانی سے آگاہ ہو گئے، لیکن یہ بات اسلامی تعلیم کی روشنی میں ناقابل قبول ہے۔ کیوں کہ یہ امر غیر ممکن ہے کہ فرشتوں کے معلم اور استاد کو اپنی عریانی کا علم اور شعور بھی نہ ہو۔ شجرۃ الخلد، ابلیس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہہ کر وسوسے میں ڈالا کہ یہ شجرۃ الخلد ہمیشگی کا درخت ہے۔ اس بارے میں سورہ طہ میں ارشاد ہوا، فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور لازوال سلطنت کے بارے میں بتاؤں؟ اس آیہ شریفہ میں جو ہم پہلے تلاوت کر چکے ہیں، اس آیہ میں 3 احکامات ہیں۔ ایک پہلا ہے اسکن، دوسرا ہے وقلا، اور تیسرا ہے لا تقربا۔ اس کا مطلب ہے کہ قیام کرو، کھاؤ اور درخت کے نزدیک مت جاؤ۔ پہلے جو حکم ہیں وہ ارشادی ہیں، لہٰذا تیسرا حکم بھی ارشادی ہی ہے۔ انشاءاللہ ارشادی حکم کی وضاحت جو ہے نا وہ عنقریب آگے آئے گی، تو اس کے بارے میں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو آخر میں اس آیا میں بیان ہونے والے جو نقطے ہیں، اہم نقطے ہیں، ان کی تعداد 3 ہے۔ ان میں پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جنت مقام عمل نہیں بلکہ جزائے عمل ہے۔ بس آدم کی جنت الخلد نہ تھی۔ دوسرا نقطہ جو اس میں بیان ہوا ہے وہ ہے صحیح راستوں کی نشاندہی کے بعد ہی ممنوع امور پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ اور تیسرا اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حیات جاویدانی کی خواہش فطری ہے۔ شیطان نے اسی فطری خواہش سے غلط فائدہ اٹھا کر وسوسہ پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔